السلام علیکم آل ویورز۔ آج ہم سنیں گے ایک عظیم واقعہ، ایک ایسا معجزہ جو پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہوا۔ یہ واقعہ یا معجزہ یا کہانی ہے اصحاب فیل یعنی ابرہہ اور اس کے ہاتھی کے لشکر کی، جو اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرانے نکلے۔ لیکن جب اللہ کی قدرت نے اپنا جلوہ دکھایا تو پوری دنیا حیران رہ گئی۔ ابرہہ کی دشمنی۔ یمن کے حکمران ابرہہ ایک بہت زیادہ تکبر والا آدمی تھا۔ جب اس نے سنا کہ پوری عرب کعبے کا طواف کرتے ہیں اور سب سے زیادہ عزت اسی گھر کو دی جاتی ہے تو اس کے دل میں بغض پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، میں بھی ایک ایسا گرجا گھر بناتا ہوں جسے دیکھ کر لوگ کعبے کو بھول جائیں۔ اس نے صنعا میں ایک بہت بڑا گرجا چرچ بنایا، لیکن عرب کے لوگوں نے اس گرجا کی کوئی عزت نہیں کی۔ ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، میں کعبے کو مٹا دوں گا۔ میں ان کو دکھاتا ہوں کہ قدرت کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے بربادی کا سفر۔ ہاتھی اور لشکر۔ ابرہہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، ہزاروں سپاہی، جنگجو اور سب سے آگے محمود، ایک بہت بڑا ہاتھی جسے سب سے طاقتور مانا جاتا تھا۔ عرب نے کبھی پہلے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ لشکر بہت خوفناک تھا۔ جب ابرہہ مکے کے قریب پہنچا تو اس نے لوگوں کے مالدار اونٹ تک چرا لیے۔ ان میں سے 200 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ عبدالمطلب بہت شریف اور عزت دار تھے۔ ابرہہ نے ان کے اپنے خیمے میں بلایا۔ عبدالمطلب اور ابرہہ کی گفتگو۔ جب ابرہہ نے انہیں دیکھا تو حیران رہ گیا۔ عبدالمطلب بہت نورانی عظیم شخصیت رکھتے تھے۔ ابرہہ ان کی عزت کرنے لگا۔ اس نے پوچھا، ابرہہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ عبدالمطلب مسکرائے، میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے کہا، میں تمہارے خانہ کعبے کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں فکر اونٹ کی ہے۔ عبدالمطلب نے جواب دیا، میں اونٹ کا مالک ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے، اس کا گھر وہ خود بچائے گا۔ یہ الفاظ ابرہہ کے لیے ایک پیغام تھے، مگر اس کا دل تکبر سے بند ہو چکا تھا۔ لشکر کعبہ کی طرف۔ صبح کا وقت آیا۔ ابرہہ نے حکم دیا، کعبے کی طرف قدم بڑھاؤ، لیکن عجیب چیز ہوئی۔ ہاتھی محمود نے کعبے کی طرف بالکل نہیں چلنا چاہا۔ جب اس کو دوسری طرف گھمایا جاتا وہ بھاگتا تھا۔ کعبے کے ڈائریکشن میں اس کو پاؤں جم جاتے تھے۔ سپاہی نے اسے زور سے مارا، بھالا چبھایا، لیکن وہ نہیں چلا۔ یہ اللہ کا پہلا معجزہ تھا۔ اچانک آسمان پر کچھ عجیب سا نظارہ ابھرنا شروع ہوا۔ چھوٹی چھوٹی ابابیل نام کی پرندے جھنڈ کے جھنڈ آسمان سے نیچے اترے۔ ہر پرندہ اپنے چونچ اور پاؤں میں چھوٹے پتھر لے کے آ رہا تھا، سنگِ سجیل۔ یہ پتھر چھوٹے چھوٹے ضرور تھے مگر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ پھر ابابیل نے اوپر سے پتھر پھینکے جو سپاہی پر گرتے
اس کا جسم اندر سے پھٹ جاتا۔ لشکر ڈر کر بھاگنے لگے، ہاتھی گر پڑے، سپاہی چیختے رونے لگے۔ پورا لشکر ایک پل میں مٹی میں ملا دیا گیا۔ ابرہہ خود بھی بھاگا لیکن راستے میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے اپنے گھر کو اس طرح بچایا کہ بنا تلوار کے، بنا جنگ کے، صرف ایک معجزے سے۔ دوستوں، اصحاب فیل کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے جب اللہ کسی چیز کا حامی ہو تو دنیا کی سب طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ تکبر کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے اور اللہ اپنے گھر اور اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو آل ویورز، آپ کو یہ معجزہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز صدائے فرزانہ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔